بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا میں اجوا کھجور واحد ایسا خوراک ہے جو انسان کو جادو کے منفی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی روح چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس عورت کے ناف پر زیادہ بال ہوں، ایسی عورت پہلی اولاد بیٹی جنم دیتی ہے۔ کیلے ہاضمے کو بہتر بنانے اور بلڈ پریشر کو منظم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ بہترین عورت کی ایک خوبی شوہر کے مال و عزت کی حفاظت اور پاک دامنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن بندے نے تقوی کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں پائی۔ اگر شوہر کسی بات کی قسم کھا جائے تو عورت اس قسم کو پوری کر دے، اور اگر شوہر عائب رہے تو عورت اپنی ذات اور شوہر کے مال میں خیرخواہی کا کردار ادا کرتی ہے۔ ناظرین، آملے کا تیل سرد و خشک ہوتا ہے جو بالوں کو قوت دیتا ہے۔ یہ بالوں کی سیاہی قائم رکھتا ہے۔ آملے کا تیل بال بڑھاتا ہے اور گرنے سے روکتا ہے۔ یہ جلدی امراض بھی مٹاتا ہے۔ صبح نہار منہ کھجور کھانے والا انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اور جسم میں 16 سال جیسی طاقت ہمیشہ رہتی ہے۔ جگر کی خرابی میں کدو کا استعمال بے حد مفید ہے۔ دودھ پینے سے آپ کو نیند سکون کی آئے گی۔ چھوٹے بچے کو چائے کا عادی نہ بنائیں ورنہ ان کا مثانہ کمزور ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کیلا فوری ہضم ہونے والا پھل ہے۔ یہ جسم کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ خالی پیٹ انار کھانے سے خون کی کمی 2 ہفتے میں پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو سونے سے قبل سوچنے کی عادت ہے تو یہ اعصاب کمزور ہونے کی علامت ہے۔ گرم کھانا کھانے کی عادت سے لبلبا کمزور ہوتا ہے۔ چاول کھانے کے بعد دودھ پینے سے اجتناب کرے ورنہ بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ جو صبح اجوا کھجوریں کھاتا ہے اس پر زہر اثر نہیں کرے گا۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے آپ کا معدہ ہمیشہ تندرست رہے گا۔ ناظرین، خالی پیٹ سٹرابری کھانے سے خون میں شوگر کی سطح نہیں بڑھتی۔ اس طرح ذیابیطس کے خطرے کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سٹرابری میں سوزش کم کرنے کی خصوصیات ہوتی ہیں اور یہ مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد کرتی ہیں۔ بادام دل کے امراض میں فائدہ دیتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہوں تو اخروٹ کھا لے۔ ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ زیادہ چائے پینا اسکن کی صحت اور چمک کو متاثر کرتی ہے۔ نیلے رنگ کی روشنی نظر کو کمزور کرتا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق صحت مند زندگی کے لیے میٹھی اشیاء سے پرہیز، فائبر اور سبزیوں کا زیادہ استعمال، بروقت کھانا اور دواؤں کا محتاط استعمال ضروری ہو گیا ہے۔ ناظرین، رات گئے کھانا کھانا آنتوں پر منفی اثرات چھوڑتا ہے جس کی وجہ سے تیزابیت اور وزن بڑھ جاتا ہے۔ یہی چیز آنت کے بیکٹیریا کا توازن خراب کر دیتی ہے۔ بلا ضرورت اینٹی بایوٹکس یا دیگر ادویات لینے سے بھی معدے کے بیکٹیریا تباہ ہو جاتے ہیں جس سے ہاضمہ، قوت مدافعت اور آنتوں کی بحالی متاثر ہوتی ہے۔ زیادہ چینی اور فائبر کی کمی بھی آنتوں کو متاثر کرتی ہے۔ زیادہ چینی نقصان دہ بیکٹیریا کو بڑھاتی اور فائبر کے کمی ہاضمے، مدافعت اور بلڈ پریشر کا توازن بگاڑتی ہیں۔ ناظرین، اپنی صحت کو بہترین رکھنا چاہتے ہو تو ہر روز 10,000 قدم چلیں، 8 گھنٹے کی معیاری نیند لیں، روزانہ 4 لیٹر تک مائع چیزیں جیسے پانی، ہربل چائے اور لیموں کا پانی وغیرہ، جبکہ جسم کے ہر 1 کلو وزن کے حساب سے 1 گرام پروٹین لیں۔ ناظرین، پپیتا ان پھلوں میں سے ایک ہے جسے خالی پیٹ کھانا اچھا ہے۔ پپیتے میں فافین نامی ایک انزائم ہوتا ہے جو ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہے۔ پپیتا اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے اور کھانے کے بہتر ہاضمے میں مدد کرتا ہے۔ پپیتا فائبر کا ایک اچھا ذریعہ بھی ہے اور ناشتے کے لیے ایک بہترین پھل ہے جو وزن کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جو دوائی یا آپ کی زبان کو کڑوی لگنے لگ جائے تو سمجھ لو کہ ان کے اندر صحت کے سینکڑوں زہر موجود ہیں۔ پپیتا دل اور معدے کی سوجن، گرمی کی بواسیر اور منہ سے خون آنے کو دور کرنے میں مفید ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ پپیتا کے استعمال سے ہائی بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ امراض دل کے لیے بہت مفید ہے۔ فختہ پھل مسبی ہون، مقوی معدہ اور ہاضم ہوتا ہے۔ یہ دائمی قبض و بد ہضمی کا بھی مجرب علاج ہے۔
جگر کی خرابی پر اس کا استعمال فائدہ دیتا ہے۔ کچے پپیتے کی سبزی استعمال کرنے سے دودھ پلانے والے ماؤں کے دودھ میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ پکے ہوئے پپیتے کے گودے کو چہرے کے محاذوں پر ملیں اور کچھ دیر بعد نیم گرم پانی سے دھونے سے کچھ دنوں میں محاذ سے دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جب خون میں شکر کی سطح بڑھ جاتی ہے تو گردے اضافی گلوکوز کے اخراج کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ اس سے پیشاب میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ بجنے والی پیاس لگتی ہے۔ بہت سے لوگ اسے پانی کی کمی یا گرمی سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں، لیکن یہ دراصل جسم کا اشارہ ہوتا ہے کہ شوگر لیول متوازن نہیں ہے۔ جب کشمش کو رات بھر پانی میں بھگو دیا جاتا ہے تو اس میں موجود غذائی اجزاء دگنے ہو جاتے ہیں اور جسم کے لیے زیادہ فائدہ مند بن جاتے ہیں۔ کشمش میں آئرن کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے جو خون کی کمی کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جب کشمش پانی میں بھگو کر کھائی جائے تو آئرن بہتر طریقے سے جذب ہوتا ہے اور ہیموگلوبن کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے۔ کشمش میں موجود فائبر زیادہ کھانے کی خواہش کو کم کرتا ہے، جس سے کیلوریز کم ہوتی ہیں اور وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ میٹابولزم کو تیز کرتے ہیں جو چربی جلانے میں مددگار ہیں۔ بھیگی ہوئی کشمش جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس کے ذریعے جسم کی صفائی ہوتی ہے اور اندرونی اعضاء صحت مند رہتے ہیں۔ بھیگی ہوئی کشمش میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو قبض، گیس اور دیگر ہاضمے کی بیماریوں سے بچاتی ہیں۔ یہ پیٹ کو صاف رکھتی ہیں اور ہاضمے کو بہتر بناتی ہیں۔ ناظرین، ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیطان کے لیے مومن کے کام سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں، لہٰذا تم خوش رہو، خشاش بشاش رہو، پر امید رہو اور اللہ پر حسن ظن رکھو تاکہ تم ذہنی سکون جیسے نعمت کو حاصل کر سکو۔ ناظرین، نمک کے زیادہ استعمال سے امراض قلب، فالج اور قبل از وقت موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تحقیقی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اعظام نمک کا زیادہ استعمال ہائی بلڈ پریشر کا باعث بنتا ہے، جس سے ہارٹ فیلئر کا خطرہ بڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو عبادت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کا ذکر ایسے انداز میں کرنا جو اگر وہ سن لے تو اسے برا لگے۔ آپ کی طرف بڑھنے والا ہر ہاتھ دوست نہیں ہوتا۔ کچھ بظاہر ہاتھ ہوتے ہیں لیکن اصل میں اژدہے ہوتے ہیں۔ آپ کے قریب مصافحہ کرنے نہیں بلکہ آپ کو نگلنے آئے ہوتے ہیں۔ لوہا کبھی باہر سے تباہ نہیں ہوتا، اسے موٹانے والی چیز اس کا اپنا زنگ ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کہا جاتا ہے۔ انسان کی حالت بھی کچھ ایسے ہی ہے، اسے نہ دشمن ختم کر سکتے ہیں نہ حالات۔ اصل شکست تب شروع ہوتی ہے جب انسان خود ہار مان لیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہونٹ خشک کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے ہونٹوں کی جلد عام جلد سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ اس میں نہ پسینہ پیدا کرنے والے غدود ہوتے ہیں، نہ ہی تیل پیدا کرنے والے غدود، یعنی یہ خود کو نمی نہیں دے سکتے۔ اس لیے جیسے ہی موسم ٹھنڈا اور خشک ہوتا ہے، پانی پینے کی مقدار کم ہوتی ہے یا ہم ہونٹوں کو بار بار زبان سے تر کرتے ہیں تو یہ تیزی سے خشک اور پھٹنے لگتے ہیں۔ ہونٹوں کی اوپر تہ صرف 3 سے 5 خلیاتی تہوں پر مشتمل ہوتی ہیں، جبکہ چہرے کی جلد 15 سے زیادہ تہوں والی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہونٹ موسم کی تبدیلی پر سب سے پہلے متاثر ہوتے ہیں۔ ہونٹ نرم رکھنے کے لیے شہد استعمال کریں، یہ نمی کو بند کر کے رکھتا ہے اور پٹے ہونٹ بھر دیتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے شہد لگا کر 15 منٹ چھوڑ دیں، پھر نرم کپڑے سے صاف کریں۔ دن میں 2 سے 3 بار ہلکا سا تیل لگائیں، خاص طور پر باہر جاتے وقت۔ ہونٹ نرم رکھنے کے لیے گھی یا مکھن استعمال کریں۔ قدرتی چکنائی ہونٹوں کو دن بھر نرم رکھتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے لگائیں، صبح ریشمی ہونٹوں کا احساس ملے گا۔ لیمو اور شہد مردہ جلد صاف کرتا ہے، نئی جلد کو ابھارتا ہے۔ چند قطرے لیمو اور آدھا چمچ شہد 5 منٹ لگا کر صاف کر لیں۔ ہفتے میں صرف 1 بار کریں۔ خشک ہونٹ دراصل پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن کی نشانی ہے۔ روزانہ 8 سے 10 گلاس پانی لازمی پیے، چاہے موسم سرد ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہونٹ سارا دن نرم اور چمکدار رہیں تو روز رات کو سونے سے پہلے ہلکا سا گھی اور شہد ملا کر لگائیں۔ یہ نہ صرف ہونٹوں کو نم رکھے گا
بلکہ ان کا قدرتی رنگ بھی نکھارے گا۔ یاد رکھیں، خوبصورت مسکراہٹ کی اصل پہچان نرم ہونٹ ہے۔ ان کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ موسم نہیں ہماری لاپرواہی سے پڑتے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگیوں کی مطالعہ سے جنہوں نے زبردست ناکامی کے بعد کامیابی کے اعلیٰ مدارج طے کیے، ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس وقت تک شکست نہیں ہوتی جب تک کہ شکست خوردہ اس کو شکست تسلیم نہ کر لے۔ اگر آپ بھی شکستوں کو عارضی ناکامیوں سے زیادہ اہمیت نہ دیں اور اپنی کوشش پہلے سے زیادہ کریں تو یہ شکست فتح میں بدل جائے گی۔ ناظرین، سانس کی بیماریوں میں آملہ بہترین علاج ہے۔ پھیپھڑوں کی طبی دق اور دمہ میں خاص طور پر اس کا استعمال اہم ہے۔ وٹامن سی کی بہتات رکھنے کی وجہ سے یہ شوگر پر قابو پانے میں بہت مؤثر ہے۔ اس کا رس 1 کھانے کا چمچہ اور 1 کپ کڑوے پیٹے کا تازہ رس ملا کر 2 ماہ تک روزانہ لیا جائیں تو لبلبے کو تحریک ملتی ہے اور انسولین کی پیداوار بڑھ جاتی ہے، چنانچہ خون میں شوگر کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ یہ نسخہ استعمال کرتے ہوئے اجزاء کے پرہیز پر خصوصی توجہ دیں۔ اس کا استعمال شوگر کے مریضوں میں آنکھوں کی پیچیدگیاں بھی روکتا ہے۔ سفوف آملہ، جامن اور کڑوا پیٹا ہم وزن ذیابیطس کا عمدہ علاج ہے۔ اس مرکب کا 1 یا 2 چمچہ روزانہ استعمال ذیابیطس کے مرض کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ کشمش میں کیلشیم اور میگنیشیم جیسے معدنیات پائے جاتے ہیں جو ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہیں۔ یہ ہڈیوں کی کثافت بڑھانے اور فریکچر کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ کشمش میں اینٹی آکسیڈنٹ وٹامن سی اور ای کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو جلد کی قدرتی چمک بڑھانے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ جلد کو تر و تازہ اور نکھرا ہوا بناتی ہیں۔ جب ذہن کمزور ہو جائے، ہمت ٹوٹ جائے اور ارادہ بکھر جائے تو وہ اپنی ہی طاقت سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن اگر سوچ مثبت ہو، یقین پختہ ہو اور نظریہ مضبوط ہو تو کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ کامیابی یا ناکامی باہر نہیں، انسان کے اپنے اندر چھپی ہوتی ہیں۔ کامیابی ایک ہی کوشش سے نہیں ملتی، بلکہ ہر چھوٹی کوشش، ہر محنت اور ہر جدوجہد اس تک پہنچنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جیسے پتھر آخری ضرب سے ٹوٹتا ہے، مگر وہ آخری ضرب تب مؤثر بنتی ہیں جب اس سے پہلے کئی بار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح زندگی میں بھی کوئی کوشش ضائع نہیں جاتی۔ ہر قدم، ہر ناکامی اور ہر جدوجہد کامیابی کے راستے کو ہموار کرتی ہیں۔ مستقل مزاجی اور صبر ہی انسان کو منزل تک پہنچاتے ہیں۔